سردار صاحب، آپ نے سفارتی محاذ کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ایک ایک لفظ کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ کل ترجمان وائٹ ہاؤس نے جس طرح پاکستان کی کاوشوں کو ایران امریکہ تنازع میں سراہا ہے اور پاکستان کو واحد ثالث قرار دیا ہے، یہ سفارتی سطح پر دنیا کے لیے کیا پیغام ہے اور پاکستان اس وقت خطے میں کتنی اہمیت حاصل کر چکا ہے؟ خطے میں اس وقت پاکستان کا مرکزی کردار ہے، اور نہ صرف وائٹ ہاؤس کی ترجمان خاتون نے بلکہ صدر ٹرمپ نے بارہا پاکستان کی قیادت کی تعریف کی ہے، پاکستان کے ثالثی کے کردار کی تعریف کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا دور ہوگا وہ اسلام آباد میں ہی ہوگا، کیونکہ اسلام آباد پہ ہی ان کو اعتماد ہے، اور ان کے جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تو اس وقت خطے کی بات کریں تو اگر ہمیں ذرا وسیع خطہ دیکھنا ہوگا تو اس میں آپ نے درست کہا کہ الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو پاکستان کو نہ صرف امریکہ میں اعتماد حاصل ہے بلکہ تہران میں ہے، دو ایسی قوتوں کے درمیان جو ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ میں ہے ابھی بھی، اور متصادم ہے، اگرچہ ایک عارضی جنگ بندی ہے لیکن وہ حالت جنگ میں ہے۔ چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے، روس نے آپ کی حمایت کی ہے، یورپین یونین نے خیر سگالی کے پیغامات بھیجے ہیں اور آپ کی ثالثی کی تعریف کی ہے اور توثیق کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان سفارتی محاذ پہ ایک بہت اعلیٰ مقام پہ کھڑا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے ہماری قیادت کی گزشتہ کئی دنوں سے، مطلب جو 48 دنوں سے جو محنت تھی، پہلے پس پردہ تھی، پھر برسر عام ہوئی، اور اس کی وجہ سے جو دنیا آج پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، اور اس کو پاکستان کو نہ صرف امریکہ اور ایران کی حمایت حاصل ہے بلکہ دنیا کی بڑی قوتوں کی حمایت حاصل ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس سے نہ صرف پاکستان اپنے قومی مفادات کا تحفظ کر رہا ہے یا خطے کو امن اور سلامتی کی طرف لوٹانا چاہتا ہے، بلکہ عالمی امن کے لیے بھی پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا اس جنگ کی وجہ سے پریشان ہے، معاشی ہو، اس کے بعد جو ہے سیکیورٹی رسکس ہوں، جو نیویگیشن کے مسائل ہیں۔ تو پاکستان اس وقت ایک، جیسا کہ میں نے کہا، ایک مرکزی اور ایک کلیدی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور سر، ہم دیکھتے آئے ہیں کہ دہائیوں پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک اور غیر محفوظ جگہ قرار دینے کے لیے عالمی لابی کی اور پراکسی سے ہمارے ملک کا ماحول خراب کیا، مگر آج دوران جنگ بھی جنگی فریقین، وہ سپر پاور امریکہ کا صدر ہو یا ایران کی قیادت ہو، وہ مذاکرات کے پہلے راؤنڈ کے بعد دوسرے راؤنڈ کے لیے بھی پاکستان کا انتخاب کر رہے ہیں۔ یہ سفارتی شفٹ اور کامیابی پاکستان نے کیسے حاصل کی ہے؟ دیکھیے، جو آپ نے حوالہ دیا کہ ملک جو ہے، ایک دشمن ملک جو پاکستان کو دہشت گرد کے طور پر پیش کرتا تھا، تو اس میں المیہ یہ تھا کہ وہی ملک جو ہے پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا تھا، اور ابھی اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے بھی بنا رہا تھا براستہ افغانستان، اور ویسے بھی اس نے جو پچھلے سال پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا وہ ریاستی دہشت گردی کی اور جارحیت کی بدترین مثال تھی۔ لیکن اس کا پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، اور پاکستان کی بین الاقوامی سٹیج پہ جو غیر معمولی کامیابی ہوئی ہے وہ اس کا آغاز اسی جنگ کے بعد ہوتا ہے۔ نہ صرف جنگ میں پاکستان فاتح ہوا بلکہ اس کے بعد اس نے جو ہے امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں بڑا مصالحاتی کردار ادا کیا، بڑا تعمیری کردار ادا کیا۔ اس وقت گزشتہ برس بھی جون 2025 کی میں بات کر رہا ہوں جی۔ تو اس سے ایک قسم کی آپ کی تھریش ہولڈ، ڈپلومیٹک تھریش ہولڈ اور تھریش ہولڈ آف کانفیڈنس ان پاکستان جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ایک اعلیٰ سطح پہ چلے گئے، اور اسی دوران جو ہے ہندوستان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن پھر جو ہے پاکستان نے ایسی پیش قدمی کی کہ سعودی عرب کے ساتھ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کر دیا، اور پھر جو تہران کے ساتھ بھی اپنے رابطے برقرار رکھے، بلکہ تہران اور گلف ریاستوں میں جو اختلافات تھے ان کو کم کرنے میں بہت ہی تعمیری کردار ادا کیا۔ تو اس وجہ سے پاکستان یہ اعتماد کما پایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو ہے، آپ نے درست کہا کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس میں پاکستان کی شہرت کو بہت نقصان پہنچا، کیونکہ جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے یا امن و سلامتی کی فضا نہیں ہے، وہاں سرمایہ کار باہر سے نہیں آتے، اور
یہ جو تقریباً ہم 2 دہائیاں ضائع کر چکے ہیں اس سلسلے میں، مطلب ہے 2001 سے 2021 تک، بلکہ اس کے بعد بھی وہ سایہ پاکستان کے اوپر منڈلاتا رہا۔ لیکن اب ہم ایک اگلی سطح پہ چلے گئے ہیں، تو یہ جنگ کے بعد ایک تو یہ مطلب ہے کہ جنگ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابھی جو دوسرے دور کے لیے اور جو پس پردہ ساری کی ساری سفارتکاری ہو رہی ہے، اس کے لیے پاکستان ہی میڈیم ہے، چینل ہے، کانڈویٹ ہے، اور جو دوسرا دور ہوگا وہ بھی پاکستان میں منعقد ہوگا۔ جی تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جس ہم اعلیٰ منزل پہ پہنچے ہیں، ہمیں اپنی معاشی ترقی کے اوپر، پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے مواقع ہوں پیدا ہوئے ہیں، یعنی بالکل سرمایہ کاری کے، صحیح تجارت کے، ان کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک سر، ایک طرف وزیر اعظم کل سعودیہ گئے اور والیانہ استقبال ہوا، اور آج قطر میں باقاعدہ شاہی استقبال ملا، وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل وردی میں ایران گئے اور ایرانی وزیر خارجہ کو وردی میں سلیوٹ کیا، اور سید عاصم منیر کو ایرانی افواج نے باقاعدہ سلامی دی۔ یہ سفارتی سائن کیا بتاتے ہیں؟ کیونکہ جب ایرانی قیادت پاکستان بھی آئی تو فیلڈ مارشل نے وردی میں ان کا استقبال کیا، جبکہ جے ڈی وینس کا سویلین ڈریس میں استقبال کیا گیا تھا۔ یہ علامتی معاملات ہیں، میں پورے طریقے سے نہیں سمجھ سکتا کہ اس کا کیا منطق ہے، لیکن یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بھی ہم نے اس جنگ کے دوران یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ خاص طور سے جب یہ حملہ ہوا تھا تو ہم نے ایران کے عوام اور حکمرانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ سلامتی کونسل میں بھی اور ویسے بھی یہاں اسلام آباد سے اس حملے کی مذمت کی تھی۔ اور ایک یہ بھی تھا کہ پاکستان کے طیارے ایرانی قیادت کو، ایرانی وفد کو یہاں لائے تھے اپنی حفاظت میں، تو میرا خیال ہے کہ اس کا ایک جنگی پہلو بھی تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس جو ہے، ان کے ساتھ جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر رابطے میں تھے، اور ایک شب بھر انہوں نے بہت سے مذاکرات کیے، تو اس وجہ سے وہ سویلین کلوز میں چلے جائیں گے۔ میں اس سے زیادہ تجزیہ نہیں کر سکتا، صحیح لیکن یہ بات صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے جو آؤ بھگت کی گئی ہمارے وزیر اعظم کی خلیجی ریاستوں میں، وہ بھی ایک اعلیٰ سطح پہ ہے۔ یعنی پہلے بھی ہمارے بڑے اچھے قریبی اور دوستانہ مراسم ہیں، لیکن اس ثالثی کی وجہ سے، اس تعمیری کردار کی وجہ سے ہماری عزت اور بڑی ہے خلیجی ریاستوں میں۔ اور وزیر اعظم ایک بہت ہی نوبل مشن کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں، اور یعنی مشن خلیجی یہ ہے ممالک اب پاکستان کو برادر ملک کے روایتی خانے سے نکال کر ایک اسٹریٹجک ڈیفنس اور اکنامک پارٹنر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تسلیم کر چکے ہیں۔ صحیح کہا ہے آپ نے کہ وہ، یعنی سعودی عرب کا تو ہے اسٹریٹجک پارٹنر، اور قطر کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے اور خود ان کی قیادت کے فیصلوں کی وجہ سے 3 ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پہ رابطے کیے ہیں۔ فیصل بن فرحان سعودی عرب کے، اس کے بعد یو اے ای کے نائب صدر، اور قطر کے وزیر خارجہ نے اپنے ہم منصب سے، یعنی ایرانی ہم منصب سے بات کی ہے۔ یہ لوگ جو ہے جو اس علاقے کے قائدین ہیں، وہ بڑے کھیل کو سمجھ گئے ہیں، بگر گیم کو،